منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، ہم لوگ منافق ہیں، منافق بھی بلا کے۔ السلام علیکم ناظرین، آؤ سوچیں ذرا میں آپ کو خوش آمدید۔ 4 سال بعد ناظرین نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں، ایک بہت بڑی ڈیل کے تحت اور تمام تر سہولت کاری کے بعد ان کو ڈاکٹرز نے اجازت دے دی۔ جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کی پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہے یا ان کو مزید کسی قسم کی بیماریاں ہیں، ان پر یہ عیاں ہو گیا کہ ان کو مرگی کی بیماری تھے، اور بوٹ سونگتے ہی ان کو ہوش آیا اور ڈاکٹر نے ان کو سفر کی اجازت دے دی۔ ان ڈاکٹرز نے جو ان کو یورپ، جرمنی، دبئی، سعودیہ کے سفر کی اجازت تو دے دیتے تھے، لیکن پاکستان آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب پاکستان میں چند ڈاکٹر ملے، ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے مذاکرات ہوئے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ آپ فٹ ہو چکے ہیں، آپ ہماری نظر میں فٹ ہو گئے ہیں، تو اب آپ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اب آپ کو آنے پر کوئی جیل نہیں لے جا سکے گا۔ اب آپ کے اترنے سے پہلے آپ کی ضمانتیں منظور ہو جائیں گی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے اپنے مختلف کیسز میں پاور آف اٹرنی اپنے وکیل کو دیا، تو جب پاور آف اٹرنی کے تحت ان کے وکلاء نے مختلف کیسز میں درخواستیں دائر کی گئیں، تو یہ کہہ کر رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ جب تک عمران خان صاحب خود آ کر بائیو میٹرک نہیں کریں گے، یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکتا، اور زخمی ٹانگ کے ساتھ عمران خان صاحب کو آنا پڑا بائیو میٹرک کروانے کے لیے۔ اگر پاکستانی قوم کی یادداشت کمزور نہ ہو تو ان کو یاد کرواتا چلوں کہ 9 مئی کو جب غیر قانونی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا کہ غیر قانونی تھی ان کی گرفتاری 9 مئی کی، تو 9 مئی کو غیر قانونی طور پر جو رینجرز نے ان کو احاطہ عدالت سے لے جا کر پابند سلاسل کیا تھا، تب بھی وہ بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے اور وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لیکن اب ایک لاڈلے کو، ایک مفرور کو، ایک اشتہاری کو جو عدالت کو 4 ہفتے کی ضمانت دے کر 4 سال بعد واپس آ رہا ہے پاکستان میں ایک ڈیل کے تحت، اس شخص کو اس قدر ریلیف دیا گیا کہ اس کے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی درخواست ضمانت سنی جاتی ہے، اور صرف 16 منٹ کی سماعت ہوتی ہے اور درخواست ضمانت منظور ہو جاتی ہے۔ جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، جن کا بھی ٹرائل چل رہا ہے، جن کو سزا نہیں ہوئی ہے، ان کا ضمانت کا کیس پچھلے 2 مہینوں سے مسلسل لٹکایا جا رہا ہے۔ کبھی جج بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وکیل بیمار ہو جاتا ہے، کبھی ریکارڈ نہیں پیش کیا جاتا، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے۔ لیکن یہاں پر گیٹ نمبر 4 کے لاڈلے کو ریلیف دینے کے لیے جج اپنی ہمشیرہ، اپنی بہن کا جنازہ تک چھوڑ کر آتے ہیں اور ان کی درخواست ضمانت کو سنا جاتا ہے۔ اور آج بائیو میٹرک کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ اسلام آباد ایئرپورٹ گیا نواز شریف صاحب کے پاس ان کی بائیو میٹرک کروانے کے لیے۔ لیول پلینگ فیلڈ اسے کہتے ہیں، جہاں اور کوئی نہ کھیلے، تمام امپائر، تمام کھلاڑی ان کے اپنے ہوں اور یہ وہاں پر کھیل سکیں۔ ایک مفرور کو، جس کو عدالت نے خود اشتہاری قرار دیا گیا تھا، اس کو پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی ضمانت دے دی جاتی ہے، اور نیب جو صرف الزام کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے گھر پر دھاوا بولتے ہیں، ان کے گھر کا گیٹ توڑا جاتا ہے اور 9 مئی کو ان کو دہشت گردوں کی طرح گرفتار کیا جاتا ہے رینجرز کی مدد سے، وہ نیب
اب کہتی ہے کہ ہمیں نواز شریف کی درخواست ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ این ممکن ہے کہ توشہ خانہ کیس میں نیب یہ بھی کہہ دے کہ نواز شریف صاحب بے قصور ہیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے 20% اور پھر 50% پر گھڑیاں لی تھی قانون کے مطابق، لیکن نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لی تھی جو کہ قانون میں قطعی طور پر لینا جرم ہے۔ آپ گاڑی لے ہی نہیں سکتے کسی بھی قیمت پر۔ وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب لے کے گئے تھے لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جو کچھ کیا گیا پچھلے 3 مہینوں سے، جتنی پلاننگ کی گئی ہے، سب دھری کی دھری رہ گئی ہیں۔ ان کی ویڈیوز، ان کے جلسہ گاہ میں سے چند ویڈیوز آئی ہیں، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ جلسہ تو بڑھ گیا ہے۔ یہ آپ ویڈیوز دیکھیے۔ میرے کو نہیں آئے گا، میں بچہ کی خاطر آئی ہوں، میرے بچے کا نال نکل گئے، بھوک لگی، میرے جان نکلنی، ٹھنڈ سے پیڑ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کھانا نہیں دیا؟ نہیں۔ جنت کا ٹکٹ نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا۔ ویری گڈ۔ کتنے پیسے لیے ہیں آپ نے؟ 5,000 5,000 2 بندے۔ آپ جلسہ گاہ میں جاؤ گے؟ نہیں، کیا مال کھانے آئے، مال پیسہ کھانے۔ تو یہ آپ نے ویڈیوز دیکھی کہ کس طرح پیسوں کا لالچ دے کر، کس طرح ڈرا دھمکا کر، جنت کے ٹکٹ کا لالچ دے کر۔ یہ تو فضل الرحمان کے ساتھ زیادتی کر دی نون لیگ والوں نے۔ جنت کا ٹھیکہ تو پاکستان میں فضل الرحمان اینڈ کمپنی کے پاس تھا، وہ نون لیگ کو کس نے دے دیا کہ اگر جنت کا ٹکٹ چاہیے تو نواز شریف صاحب کا استقبال کریں۔ لیکن نہ ہی بریانی کام آئی، نہ ہی ہونڈا 125، نہ ہی بسوں کے کرائے، نہ ہی ٹرینیں بھر کر لے جانا، اور نہ ہی جنت کا ٹکٹ، کچھ بھی کام نہیں آیا، کیونکہ جس طرح کے 3 مہینوں کی محنت کی گئی تھی اس طرح کا کراؤڈ ان کو نہیں مل پایا۔ میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کو جیل میں رہنے دیں، ابھی جو پارٹی قیادت روپوش ہے ان کو روپوش رہنے دیں، ابھی جو باہر ہیں، علی محمد خان جیسے لوگ جو ابھی باہر ہیں، آپ ان کو صرف اجازت دے دیں جلسہ کرنے کی اور 24 گھنٹوں کا ٹائم دے دیں۔ کسی نیوز چینل پر چلائیں بھی نہیں کہ ان کا جلسہ ہے، پھر بھی اگر اس سے بڑا کراؤڈ نہ اکٹھا کر دیا تو پھر کہنا لاہور جام پڑ جائے گا، صرف علی محمد خان اگر اس کی صدارت کریں تو، یا آپ صنم جاوید کو 1 دن کے لیے رہائی دے دیں یہ لاہور کا جلسہ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں تو لوگوں کو رہنے کے، کھانے پینے کے، آنے جانے کے ٹکٹس دیے جاتے ہیں اور یہاں سے گاڑیاں بھر کر لے جائی گئی ہیں، اور لوگ بھی گئے ہیں کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھو گا، لوگ خود جاتے ہیں وہاں پر، شرکت بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے صرف یہی ہے ووٹ صرف عمران خان کا۔ نواز شریف نے آج ایک اچھا کراؤڈ جمع کیا تھا۔ جو لوگ نواز شریف کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کی ضمانت کا انتظام کر سکتے ہیں، وہ کراؤڈ کا انتظام نہیں کر پائیں گے کیا؟ کس طرح سے کیا ہوگا یہ سب جانتے ہیں۔ سادہ کپڑے صرف عدالتوں کے باہر نہیں پہنے جاتے، جلسوں میں بھی پہنے جاتے ہیں، لیکن ان کو ڈر یہ ہے کہ یہاں تو ہم نے بندے لا کر کھڑے کر دیے، یہاں تو ہم نے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر لی جو کہ ناکام ہی رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سارا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا جلسے کا، کیونکہ یہ لوگ اربوں روپے میڈیا پر لگا کر، اربوں روپے کی کمپین چلا کر، کروڑوں روپے لوگوں کو دے کر، بریانی کا، ٹکٹوں کا، جنت کی ٹکٹوں کا، موٹر سائیکلوں کا لالچ دے کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، اور یہاں بدتمیز یوتھ یہ چند روپے کا پیکج لگا کر سوشل میڈیا پر ان کا پروگرام جو ہے وہ اس کا پوسٹ مارٹم کر کے تہز نہز کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ابھی کچھ دیر میں ہو جائے گا، لیکن
ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ یہاں تو ہم نے لوگوں کو جمع کر دیا، لیکن الیکشن میں کیا کریں، کیونکہ وہ قیدی جو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ ہوں گے خوف زدہ، کچھ دیر کے لیے لوگ خوف زدہ ہیں، کھل کر باہر نہیں آ رہے، بڑے بڑے رہنما روپوش ہونا پڑے ان کو، لیکن یہ طاقتور لوگ بھی جانتے ہیں، نواز شریف بھی جانتے ہیں، پی ڈی ایم بھی جانتی ہے، اور ان کے سہولت کار بھی جانتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے عمران خان صاحب کو روکنا ان کے لیے ناممکن ہوگا، اسی لیے الیکشن جتنا ڈیلے ان سے ہو سکتا ہے یہ کریں گے۔ زور زبردستی کے انٹرویوز بھی لے لیے گئے، عثمان ڈار کا لے لیا، صداقت عباسی کا لے لیا، فروخ حبیب کا لے لیا، شیخ رشید کا بھی انٹرویو لے لیا، لیکن شیخ رشید کا بھی انٹرویو وڑ گیا، وہ اس طرح کہ شیخ رشید نے مطلوبہ نتائج نہیں دیے، شیخ رشید نے یہاں اپنے تجربے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اشاروں میں بتا دیا کہ اسکرپٹ لکھ کر دی گئی ہے۔ شیخ رشید کے نہ جانے کتنے انٹرویوز میں دیکھ چکا ہوں، ان کے جلسے میں تقاریر دیکھ چکا ہوں، لیکن آج تک ایک پرچی تک انہوں نے نہیں رکھی، لیکن یہاں پر ایک پورا پلندہ رکھا ہوا تھا کاغذوں کا، اور ایک موقع پر انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں نے یہاں لکھ کر رکھا تھا۔ بڑی بڑی تقریریں کی انہوں نے، کچھ نہیں لکھا، لیکن ایک جملہ انہوں نے لکھ کر رکھا کیونکہ ان کو لکھ کر دیا گیا تھا۔ لیکن شیخ رشید نے کمال سیاسی طور پر سیاست کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب پر ڈائریکٹ کوئی الزام نہیں لگایا، اور جن لوگوں کے نام بھی لیے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں یا تو وہ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں، اب تو وہ پاک صاف ہو چکے ہیں، ان کو تو نہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، نہ انہوں نے کوئی بے حرمتی کی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی جلاؤ گھیراؤ کیا ہے۔ تو شیخ رشید نے ان کا نام لیا جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا جو ملک سے باہر ہیں، یہاں بھی بڑا زبردست سیاسی داؤ کھیلا، شیخ رشید سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائے۔ ہو سکتا ہے شیخ رشید اب عمران خان صاحب سے اپنی راہیں جدا کر لیں، شاید ان کے رہائی کی یہی ڈیل ہوئی ہے، لیکن وہ جو چلہ کاٹنے گئے تھے کس قسم کا چلہ تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا گیا، یہ کیسا چلہ تھا کہ ان کے بھتیجے کو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کرنی پڑی۔ اور جو عمران خان صاحب پر میں کیس کا کہہ رہا تھا، عمران خان صاحب پر ایک کیس ہونا چاہیے نظام کو ننگا کرنے کا، اور اس کے باقاعدہ ثبوت ہیں۔ پہلے ہمارے محافظ ننگے ہوئے، انہوں نے وہ کھل کر سامنے آئے، 9 اپریل 2022 کی رات کو سب کھل کر سامنے آئے، اس کے بعد میڈیا ننگا ہوا، صحافی ننگے ہوئے، اس کے بعد ہماری عدلیہ تک کو ننگا کیا، اور اب جس طرح یہ عمران خان صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ تب آئے گا، نواز شریف پاکستان میں تب آئے گا جب وہ ڈیل کرے گا، جب اس کو ضمانت ملے گی، جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے جو 2-2.5 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے، نظام مکمل طور پر ننگا ہو چکا ہے۔ اب آپ جتنا بھی دبائیں گے پاکستانی قوم کو، یہ دبنے والی نہیں ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔